ابو الحسن علی بن عثمان جلابی حجویری غزنوی المعروف بیداتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ پیدائش نومبر 1009 عیسوی، وفات 25 ستمبر 1072 عیسوی۔ حجویر اور جلاب غزنین کے دو گاؤں ہیں۔ شروع میں آپ کا قیام یہیں رہا، اس لیے حجویری اور جلابی کہلائے۔ سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ روحانی تعلیم جنیدیہ سلسلہ کے بزرگ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی۔ مرشد کے حکم سے 1039 عیسوی میں لاہور پہنچے۔ کشف المحجوب آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ لاہور میں بھاٹی دروازہ کے باہر آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خاص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ طریقت میں آپ کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ہیں۔ ان کے حالات قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طریقت میں میری ابتدا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ تفسیر، حدیث اور تصوف تینوں کے آپ عالم تھے۔ تصوف میں آپ حضرت جنید کے مذہب پر تھے۔ حضرت شیخ حضرمی کے مرید اور حضرت سروانی کے مصاحب تھے۔ 60 سال تک مخلوق سے گم اور پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے۔ زیادہ تر قیام جبل لغام پر رہتا تھا۔ میں نے آپ سے زیادہ باروب اور صاحب ہیبت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ صوفیوں کے لباس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، آخر میں ان پیروں کی کیوں غلامی کروں؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا کو خیال تیرے دل میں پیدا ہوا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ ہر کام کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی تو آپ بانیہ اور دمشق کے درمیان پہاڑ پر واقع ایک گاؤں بیت الجن میں تھے اور آپ کا سر میری گود میں تھا۔ میرا دل سخت مضطرب اور تکلیف میں تھا، جیسے کہ ایسے محسن اور دوست کی علیحدگی کے خیال سے ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو تیرے دل کی یہ تمام تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھ کہ اللہ عز و جل کوئی کام علل ٹپ نہیں کرتا۔ وہ تمام حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ رکھ کر پیدا فرماتا ہے۔ تیرے لیے لازم ہے کہ خدا کے فعل میں اس سے جھگڑا نہ کر اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ آپ نے ابھی اتنی بات فرمائی تھی کہ اپنی جان خداوند کریم کے سپرد کر دی۔ کسب روحانی کے لیے آپ حضرت علی حجویری نے شام، عراق، فارس
کہستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، ورائل نہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا۔ ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ صرف خراسان میں جن مشائخ سے آپ ملے ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ ان میں صرف ایک سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ دوسرے ہم عصر جن سے متاثر ہوئے ترمیم اپنے زمانے کے جن بزرگوں سے آپ خاص طور پر متاثر ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ ان کے بارے میں تاثرات بھی قوسین میں درج ہیں۔ شیخ محمد ذکی بن اعلیٰ زمانے کے سردار اور محبت کا شعلہ، شیخ القاسم سدسی پیر مجاہدہ، شیخ الشیوخ ابو الحسن بن سالبہ توحید میں روشن بیان، شیخ ابو اسحاق بن شہریار صاحب دبدبہ، شیخ ابو الحسن علی بن بکران بزرگ صوفی، شیخ ابو عبداللہ جلیدی بہت احترام والے، شیخ ابو طاہر مشکوف جلیل القدر بزرگ، شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن الحسین، خواجہ علی بن الحسین السیرکانی وقت کے سیاح، شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی خدا کے اقبال کا سایہ، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجومینی محقق بزرگ، خواجہ رشید مظفر بن شیخ ابو سعید دلوں کا قبلہ، خواجہ شیخ احمد جمادی سرخسی وقت کے پہلوان، اور شیخ احمد نجار سمرقندی زمانے کے بادشاہ رحمۃ اللہ۔ اپنی تلاش و جستجو کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی۔ اس کے حل کے لیے میں نے بہت مجاہدے کیے مگر یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کے لیے میں نے حضرت شیخ ابو یزید کے قبر کے مجاوری اختیار کر کے اس پر غور و فکر کیا تھا اور میری وہ مشکل وہاں حل ہو گئی تھی۔ اب کہ میں نے پھر ایسا کیا، برابر 3 ماہ تک ان کا مجاور پڑوسی بنا رہا، ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا رہا اور 30 دفعہ وضو کرتا رہا، لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا۔ وہاں صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ میرے پاس اس وقت موٹے خردرے ٹاٹ کی ایک گودڑی تھی اور وہی میں نے پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ لوٹا تھا، اس کے سوا اور کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے خاص انداز میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کیونکہ میں فی الواقع ان میں سے نہ تھا۔ میں تو محض ایک مسافر کی حیثیت سے رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ ان کے طور طریقوں سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے خانقاہ کے نیچے کے ایک کمرہ میں مجھے بٹھا دیا اور ایک سوکھی روٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ کر خود کھانے کے لیے اوپر چوبارہ میں جا بیٹھے۔ جو کھانے وہ خود کھا رہے تھے ان کی خوشبو مجھے آ رہی تھی اور اس کے ساتھ چوبارہ پر وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے کے لیے بیٹھ گئے اور چھلکے مجھ پر پھینکے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی۔ میں اپنے دل میں خدا سے کہہ رہا تھا، بارے خدایا، اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان کی
ان حرکات کا مزہ ان کو چکھا دیتا، لیکن چونکہ میں اسے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سمجھ کر برداشت کرتا رہا، اس لیے جس قدر وہ طعن و ملامت پر مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس طعن کا بوجھ اٹھانے سے میرے وہ مشکل جس کے لیے میں مجاہد ہوں اور اس سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا وہیں حل ہو گئی، اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لیے اٹھاتے ہیں، نیز یہ کہ بعض بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات وہ عقدے حل ہو جاتے جو دوسروں طریقوں سے حل نہیں ہوتے۔ عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں نہ چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی جائے، اس لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا، بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ، یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے، اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ، تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام نکالتی ہے۔ آپ کے نزدیک صوفی صفا سے مشتق ہے، اور صفا کی اصل کو دل کو غیر اللہ سے منطق اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ خدا کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ کوئی خاص وضع قطع اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے، کیونکہ سلطان علم سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ 40 برس مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی نماز باجماعت ناغہ نہیں کی، اور ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔ عام رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے، صوفیوں کی ظاہری رسوم اور وضع قطع سے آپ شیخ طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ اس سے آپ کو ایک گونا نفرت تھی، اور ان چیزوں کو ریاکاری و نمائش اور مصیبت کا نام دیتے تھے۔ نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے مجرد کنوارا رہنا اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو، اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت میں ہی رہے،
اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجرد کنوارہ کی زندگی گزار دی۔ لیکن تجرد کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 11 برس تزویج نکاح کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک پری صفت کا دل و جان سے غرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مستغرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اعمال، لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلافات پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دارا شکوہ نے وصال باکمال 454 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 ہجری یا 466 ہجری ہے۔ AR نکلس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال باکمال 465 ہجری یا 469 کو ہوا۔ آپ کا روزہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین الدولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ 1555 عیسوی تا 1605 عیسوی کی تعمیر ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری 1639 عیسوی اور بابا فرید الدین گنج شکر نے کسب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور معین الدین اجمیری نے چلہ کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصان را پیر کامل، کاملاں را رہنما، اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ آپ کا عرس ہر سال اسلامی مہینہ صفر المظفر کی 18 سے 20 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔